مل کے پڑھتے ہیں سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے سارے۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی موڑ پر، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی حضر میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی بزم میں، کبھی نہ کبھی راز میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جس انسان کی لوح ضمیر پر یا تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ و منور ہے، وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے پڑھے۔ اللہ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ، سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، بانج شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، داشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو خالق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ۔ سلام علیکم، میں ممنون شکر گزار امام حسین آپ کو عزت و بسرات آل محمد کا اللہ۔ بسم اللہ۔ آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین عزاداروں کو اس فرش عزا پر تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا صف عزا برادر عزیز واجب الاحترام عزت مآب ذاکر حسین ابن علی جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب کا یہ اہتمام، انصرام، انتظام مالک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پہلا جملہ سنیے گا، دل چاہے تو داد دیجئے گا ورنہ بے شک چپ رہیے گا، تھک جانا تقاضا بشریت۔ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو زہرا کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے۔ بس اتنا یہی چاہیے تھا، جو آپ نے دے دیا وہ مل گیا۔ میں دعا لینا اس کے بسم اللہ۔ زندگی اور راضی ہو بھائی دعا کرنی ہے۔ چلے میں اس ضمن میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ میری تھکن اتر گئی ہے، نوکری میری ہو گئی، اتنا ہی میرے لیے چاہیے تھا جو آپ نے عطا کر دیا۔ میں سید زادے سے صرف دعا لینے کے لیے آیا تھا، کبھی لڑ جھگڑ کے نہ مجلس پڑھی ہے نہ پڑھنی، داد ملے نہ ملے اس سے کوئی سروکار رکھا ہی نہیں ہوا۔ مالک کی نوکری ہے وہ قبول کر لیں، اس سے بڑا شرف میرے لیے کوئی نہیں۔ جی جی اپنے دست مبارک مولا زندگی 2 جون ہے جی پردہ پہ
انشاءاللہ 2 جون نا جی 2 جون جی یاد رکھنا جی 2 جون چھنی جویا جی چھنی جوائے شاہ انگریزی لکھو تو تاں سمجھ آندا ہے جی ہے نا جی جوائے نا جی جوائے 4 مصرے جی اسی ضمن میں بڑا چھوٹا نوکر امام حسین کا سب سے چھوٹا یہ مجھے اس ممبر کی قسم ہے میں جتنے بھی ذاکرین اس وقت تو قابل عزت محترم ہستیاں موجود ہیں کوئی بھی ممبر پہ بیٹھا ہو میں اس سے چھوٹا ذاکر یہ تو یقین جانیے میں یہ تو بہت بڑے نام ہیں یہ تو اس وقت پوری دنیا پہ جو ماشاءاللہ شہرت یافتہ ہیں وہ ہستیاں تشریف فرما ہیں میں کسی قابل ہی نہیں یقین جانیے نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں بولے وہ جس کا دل بولے زبردستی نہ میں داد لینا چاہتا ہوں نہ کوئی دے مجھے میں نہ زبردستی والا ذاکر نہ زبردستی کی داد مجھے اچھی لگتی وہ ٹوٹا پھوٹا سا کام ہو جاتا ہے وہ مزہ نہیں آتا دل سے 5 بندے دعا کر دیں تب بھی راضی ہوں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا لفظ سے جس کسی ذہن میں رہے چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ حاکم ہو بولتا وہ ہے جس کے دل میں ولایت آل محمد کی آباد ہوتی کوئی سروکار نہیں یہ سیدزادے کا وعدہ ہے اگر میں صحیح معیار پہ سمجھا کے پڑھ سکا جو شیعہ ہے شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہ ہی نہیں سکتا پاک بی بی کی دی ہوئی تاثیر پہ ناز کر کے میں یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا عبادت رائے گاہ ہیں اس کی وہ تشنہ کام نجات ہوگا کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے بروز محشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا وہ نہیں بولتا جو ذکر سنا کر مولا آپ کا آباد رکھے آپ کے تو چہرے پہ رونق ہے میں تو کسی کا بڑی مہربانی حضور بڑی نوازش بسم اللہ لوگ کچھ بھی کہیں عقیدہ نہیں چھوڑنا یہ سانسیں جو ہیں یہ عقیدے کا صدقہ ہے یار اچھا کچھ لفظ ایسے میں بعض اوقات بولتا ہوں آپ حیران ہو جاتے میں لفظ بغیر سوچے کبھی نہیں بولتا زندگی میں مر جانا اور چیز ہے موت کے بعد زندہ رہنا اور چیز ہے یہ سانسیں صدقہ ہیں آل محمد کی خیرات ہے یہ سانسوں کی روانی جو ہے نا اور یہ لنگر کے بارے میں بھی قاضی صاحب نے جو فرمایا مجھے دکھ ہوا یہ ان تک بات پہنچ جائے گی کہ وکیل محسن نے کیا کہا تھا لنگر کے بارے میں آئندہ کچھ نہیں کہنا ممبر پہ کھڑے ہو لنگر چل جانتے ہو حسین کی بادشاہت ہے کیا کچھ پتہ ہے آپ کو کہ بادشاہت کہتے کسے ہیں جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کے ملک کا پرچم دوسرے ملک میں کوئی نہیں لہرا سکتا کا مجموعہ تھے وہ جو 40 لاکھ تھے انہوں نے کھانا وہ میرا قتل واجب ہے جس مرضی زائر سے پوچھنا کہ کربلا میں کھانے کا نظام کیا تھا وہ کہے گا نظام نہیں جنت کا ماحول تھا جو سوچا وہ مل گیا جو سوچا آپ جی مولا آپ کا آباد رکھے حسین کو یہاں سے مان دل سے حسین کے لنگر کی تعظیم حسین کے لگے ہوئے مجلس اعضاء کے فرش کی شامیانوں کی تعظیم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے چاہے کوئی بچہ ہے جوان ہے بزرگ ہے
ذاکر کو چاہیے اس کا احترام کرے. میں نے آج تک کسی مومن سے اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کہی. کوئی اٹھ کے جا رہا ہو, کوئی آ رہا ہو, کام بھی ہو سکتا ہے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے. توحید کے محافظ کو حسین کہتے ہیں, نبوت کے محافظ کو حسین کہتے ہیں. جو اب بھی نہ سمجھا ہو, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, قرآن کے دعووں کی دلیل صرف حسین نے دی. قرآن کا دعویٰ ہے شہید زندہ ہوتے ہیں, نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں. تھکنا نہیں علی کا واسطہ, 2-4 جملے پڑھنے. نوکری ہو گئی, میری حاضری ہو گئی. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا, بادشاہوں کا لنگر کھایا کریں. میری سوئی ابھی تک وہیں پہ ہے, لنگر لازم. میں امام رضا کے حرم مقدس پر تقریباً 7 مرتبہ گیا ہوں. جو بھی ظاہر جائے نا, ایک وقت کا لنگر اسے امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے. ایسا ہی ہے, وہ لنگر میں نے 7 مرتبہ کیا. دنیا شاعر آل محمد کہتی ہے میں تو نوکر کہلانے پہ ناز کرتا ہوں. 7 مرتبہ لنگر کھانے کے بعد بھی اگر میں کچھ نہ لکھوں اس لنگر پہ تو پھر میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے. میں نے اس لنگر کی صرف بتائی ہے کہ وہ لنگر ہے کیا. بابا جی 6 سطریں ہیں, اچانک یاد آ گئی. وہ لنگر کیا ہے, انتظام کیسا ہے. دیکھیے آپ کسی بڑے آدمی کی دعوت ولیمہ پہ جائیں تو مہینوں آپ کے قصے ختم نہیں ہوتے. وہاں گئے تھے, لنگر ایسا تھا, کھانے کا نظام یوں تھا, پلیٹیں یہ تھیں, برتن ایسے تھے, مشروب ایسے تھے. رزق بانٹنے والوں کے دربار پہ لنگر کیا ہے میں نے. کوئی بندہ نہ بولے میرا تو عقیدہ ہے, رزق تقسیم کرنے والوں کے دربار پہ لنگر کھایا. اس لنگر کا انتظام کیا ہے, لنگر کیسا ہے, برتن کیسے ہیں, مشروب کیسا ہے, اور تاثیر کیا ہے. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام. جو میں نے پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا پہلے مصرے میں, میں اسی پہ راضی ہوں. ایک مومن سمجھ لے میں پھر بھی راضی ہوں. وہ لنگر ہے کیا, وہ شفائے عام کا. چھوٹا لفظ میں نے کبھی نہیں لکھا, نہ میرا دل اجازت دیتا ہے نہ عقیدہ. داد نہ دینا آپ کا مقدر نصیب ہے. یہاں نہیں ملے گی, کسی اور مجلس میں مل جائے گی. ایسا ہی ہے نا, آپ کسی اور مجلس میں مجھے داد دے لیں گے, یہاں اگر پروگرام نہ بھی ہوا. وہ شفائے عام کا, یہ پہلی مرتبہ میں نے ہی لکھا ہے پاکستان میں, یہ لنگر ہے کیا. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, زائروں کی خاص دعوت, وہ طلسماتی نظام. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو, صرف انصاف کرنا ہے, انصاف کر کے بولنا ہے. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, زائروں کی خاص دعوت, وہ طلسماتی نظام. حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام. مولا کا واسطہ سنیے گا. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, زائروں کی خاص دعوت, وہ طلسماتی نظام. جس کا دل بولے وہ چپ نہ رہے. پہلے علی والے سے آخری علی والے تک چیلنج ہے عقیل محسن نقوی کا. جب بھی آپ مشہد مقدس گئے, آپ نے لنگر کیا, یہ سطریں آپ کو یاد آئیں گی. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, زائروں کی خاص دعوت, وہ طلسماتی نظام. حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام, آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے دم. اور لنگر ہے کیا, لنگر کی تاثیر کیا ہے, جسم تو کیا روح بھی محفوظ ہے نقصان سے, جب سے لنگر کر لیا ہے تیرے دسترخوان سے. تیرے دسترخوان سے جب سے لنگر کر لیا. مولا آپ کو آباد رکھے, تم جیو, تم آباد رہو. حسین عزت عطا فرما. جی بسم اللہ جی.
ساری بھی لے لو میں کوئی خود نہیں آتا خدا چماوے شہید کربلا دا روزہ مگر عقیدت نال چمدا ہے حسین غازی بلا دا روزہ جگر محباں دا ٹھار دیندا ہے علی و مرتضی دا روزہ جے جیندیاں جنت نو ویکھ لئی تے ویکھ مولا رضا دا روزہ. اب جیسے آپ پڑھوائیں گے میں نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ پڑھوائیں گے. 6-17 غازی کے روزے پہ پڑھوں اگلے سال تک بھول گئی سید نے بھیک مانگنے چھوڑ دی. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. بابا جی سے دعا لینی ہے. تلہاڑا صاحب تشریف فرما ہیں جو آج کل چھائے ہوئے ہیں فیس بک پہ. ہر اعتراض کا جواب قبلہ دے رہے ہیں. مولا کی قسم ہر اعتراض کا جواب میں نے 3-4 کلپ دیکھے ہیں اور اتنا خوبصورت انداز سے جواب دیا. ماتم کا، رونے کا، عزاداری کا، زنجیر زنی کا. مولا انہیں دیر تک سلامت. میں نے یقین جانیے کبھی کسی کو خوشامد نہیں کی. جو حق ہے کسی کا اس کو دینا چاہیے. میں نے پورے ملک میں ایک فقرہ پڑھا ضمیر اختر نقوی صاحب کا پورے ملک میں اور کہہ کے پڑھا کہ یہ ان کا ہے. میں نے اس سے بڑا فقرہ سنا ہی نہیں تھا. جب ڈاکٹروں نے بکواس بازی شروع کی نا علی کے خلاف کوئی نہیں مل گئی تھا. ڈاکٹروں نے بکواس بازی شروع کی. بابا جی فکرہ سنیے گا. سب سے خوبصورت ترین دھمکی ضمیر اختر صاحب نے دی. اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. ہزاروں کے مجمع میں قبلہ صاحب نے فکرہ کہا. ضمیر اختر نقوی صاحب نے مولا انہیں دیر تک سلامت رکھے. میں نے فون کر قدم بوسی عرض کی. انہوں نے کہا انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک نہیں پڑھا. حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. تم جیو ذکر سنا کرو ذاکر نہیں. منت کر رہا ہوں. ہاں یہ اپر پنجاب ہے تو اس لیے جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ منت ہے مانیے. ذکر سنا کرو ذکر ذاکر نہیں. ذاکر آتے ہیں چلے جاتے ہیں ذکر باقی رہنا. مولا کی عزت کی قسم ہے ذاکر سننا عبادت نہیں ذکر سننا عبادت. جو فرش عذاب پہ اس نیت سے بیٹھا کہ میں ذکر سننے آیا وہ کچھ لے کے جائے گا. جڑا نہ سننا آوے فلانے دا نام بڑا دے فلانے دا نام بڑا نہ ذکر سنے فرش عذاب پہ بیٹھ پھر دیکھیں کیا ملتا. سخی حسین کے اللہ مان کو مصرے نہیں ہے جی میری جان سے زیادہ مجھے پیار ہے. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ. کون پڑھے گا کون سنے گا. میں نے کہا اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں یہ مصرے کی. مولا تیری محبت میں اضافہ فرمائے. سخی حسین کے پڑھنا بہت تھوڑا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تھوڑا پڑھنا. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ. یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ. یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ. جنہیں ادب سے محبت ہے لفظ چشمہ ذہن میں رکھے. اگلا شعر سنیے گا. یقیناً یہ کل اس وقت تک بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ شعر کی قیمت نہیں. جتنا بولو کہ وصول کر کے دعا دے کے چلا جاؤں گا. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ. یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ. یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ. کیوں بڑے بڑوں کا مقدر سمرتے دیکھا ہے سمندروں کو یہاں مشک بھرتے دیکھا. سمندروں کو یہاں بسم اللہ مولا آباد. بابا جی ایک منٹ میں ساری کنفیوژن ختم نہیں ٹھیک ہے. ہاں جی علی دیاں لہراں گردش کر رہی ہیں انہوں نے میری گل ہے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. سارے ہاتھ بلند کر کے گواہی دیو. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. پوری توانائی نال نگر نگر گلی گلی علی علی علی. ملتانی پنج نعرے سوا لکھ آٹا
لو جی گزارش ہے وے پیر سید اقبال حسین شاہ دا جلسہ عقیل محسن شاہ پڑھن والا اسی سارے تسی نعرہ مارن والے بابا جی دے مالک دامن چ اولاد نرینہ عطا فرماوے پیر سید اقبال شاہ نعرہ ایک مارنا ہے چونکہ ہمارے اہل بیت سید محسن نقوی صاحب دے فرزند ارجمند نے ڈیرہ غازی خان تو لے کے نجف دیاں گنبدہ تک تے ایس بجار ڈالے تک پتہ لگے کہ زمین آسمان ایک ہو کے نعرہ پہ مار دے جس بندے دے اندر جتنا ماں نادے علی دودھ پڑھ کے پیوائے ہے اتنی زور لانا ہے تے دسنا ہے کہ نعرہ بجار ڈالے لگا ہے پھر نعرہ کسے نہیں مارنا سید نو سننا ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مطمئن ہو گیا اگر تھوڑی سی آواز بڑھ سکتے تو بڑھا دیں ورنہ پھر بھی گزارا ہے جی اے بند ہو جاندہ ہے جی اے بابا جی میں بس یہ چھوڑنے لگا ہوں بہت محترم ہستیاں یار بھائی علی رضا سے میرا بہت زیادہ پیار بھائیوں والا بھی دوستانہ بھی اور طلحہ صاحب سے ادب کا احترام کا بھائیوں والا رشتہ اور اقبال حسین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں ان کا بھی شکر گزار ہیں جی بسم اللہ میں 11 سال کے علی کا پہلا حملہ سنانا چاہتا ہوں چلو بس آپ کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں یقین طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی گلا بھی خراب تھا لیکن میں واجب کی نیت سے آیا ہوں مرشد نے پچھلے سال اتنی بڑا احسان کر دیا مجھ پہ میں تو کسی قابل ہی نہیں بجاڑ سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک سفر تو گنے میں تو لاہور سے آیا ہوں یہ قریبی لاہور ہے تو وہاں پہنچے اور مجلس پڑھی اور پھر کھانا بھی نہیں کھایا اس بار کی مہربانی کرنا جی سارے رال کے آپ کو جی ساری کھانا لنگر کھا رہے ہیں لنگر نہ چھڑیا کرو بابا جی 11 سال کے عباس کا پہلا حملہ جنگ صفین میں پڑھنا کچھ اور تھا پتہ نہیں یہ کوئی مولا کی طرف سے عامر جیسے ہوتا ہے اچھا یہ ناظم نہیں پڑھوں گا صرف نثر کے چند فکرے پڑھنے ہیں مجھے بہت پسند ہیں میں نے فضائل آل محمد کا آغاز انہی مصروں سے کیا اور سخی نے وہ کرم کیا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا میں تو صحیح بول بھی نہیں سکتا بیٹھک میں بیٹھ کے یہ تو مالکوں کا دی ہوئی خیرات ہے کہ ممبر میں گفتگو کر لیتا ہوں یہ لفظ نہیں مودت کے وہ جڑے ہوئے موتی ہیں جو بہت کم شعراء کو نصیب ہوتے ہیں ہمارے اہل بیت کی نثر جنہوں نے پڑھی ہے جنہوں نے دیباچے پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ نثر کے کتنے بڑے انسان ہیں نثر لکھنی آسان نہیں نثر پڑھنی آسان نہیں ان کی نثر کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو کئی نظموں پر بھاری ہے انہوں نے گاہ میں شاہ میں ہزاروں کے اجتماع میں کھڑے ہو کے نثر کا ایک فکرہ بولا اور وہی نازل ہوا اسی وقت بولا انہوں نے کہا یاد رکھو علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار نہیں کرتی 1993 کی بات علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ ملکہ شاہ تو یاد ہونا چاہیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار نہیں کرتی یہ انہی کی لکھی ہوئی انہی کی محنت ہے جو میں دہرا رہا ہوں ثواب انہی تک پہنچے صرف دعا مجھے کر دیجئے گا میں بہت چھوٹا نوکر جیسے وہ پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھ سکتا کسی کی جرت مجال نہیں وہ ادائیں بھی ان کے ساتھ گئیں وہ الفاظ کی رانائی بھی ان کے ساتھ گئی وہ رونقیں بھی ان کے ساتھ گئی ہم صرف دہرانے کے لیے پیدا ہوئے میں صرف وہ محنت ان کی دہرا کے دعا لینا چاہتا ہوں اگر تھوڑا بہت آپ کو محسوس ہو کہ میں نے حق ادا کیا تو دعا کر دیجئے گا وہ ایسے ہی پڑھتے تھے کہ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبحوں کے غیرت مند سورج ہے لفظ نہیں مودت عابدت کے موتی ہوئے کیا ہوتا 38 کے غیرت سر تک نہیں بولا دیکھے دجلہ کے وہی لکھ سکتے تھے یہ اڑا رہے ہیں دجلہ کے ہیں 2 کنارے وہ فرماتے تھے دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں جھجوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 قاتلوں کا لشکر جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا جو اب بھی نہ سمجھو ہند کے حرام دودھ کی پیداوار وہ بولے جسے علی اچھا لگتا ہے ہر بندہ نہیں بولتا ہے جیسا تم جیو تم آباد امام حسین آپ کا آباد حق کی ادا کر نوکر کسی قابل نہیں
تو جیے مولا تیری زندگی کرے. بسم اللہ. امام حسین، یہ مودت کے آنسو ہیں، یہ فضائل میں جو آ جاتے ہیں. بسم اللہ. میں نوکر. بسم اللہ جی. بے شک حق کے پوری طاقت سے دونوں بازو اٹھا کے پتہ چلے. جا لیا. اگلا فکرہ سنیے گا جن کے دل میں علی کی محبت سانس لیتی. دجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئے تھے جھنجھوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 قاتل، جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا، یعنی ہند کے حرام دودھ کی پیداوار. اور دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا وہ لشکر جرار، جن کا چیف آف دی آرمی اسٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی. کیا کہنے آپ کی سماعت، کیا کہنے آپ کی سماعت. چھوڑنے لگا. بسم اللہ جی. زیادہ پڑھ دو تو بتا دیجیے گا، میں چھوڑ دوں. یکم محرم کو علی صفین کے میدان میں اپنی فوج کو جمع کیا. میرے شیرو، میرے جگردارو، میرے دلیرو، توڑے تھکن تو پہلے میں چھوڑ دینا ہے. سماعتوں میں بوجھ بننا عقیل موسن کو آتا ہی نہیں، آپ جانتے بڑے اچھے طریقے سے. یکم محرم کو علی صفین کے میدان میں اپنی فوج کو اکٹھا کیا. میرے شیرو، میرے جگردارو، میرے دلیرو، میں بانی شریعت کے جانشین ہوں، جانتا ہوں محرم اور سفر مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام ہے. خبردار ان 2 مہینوں میں کوئی حملہ نہ کرنا، وہاں سے حملہ و مدافعت کر لینا. اب میں دیکھتا ہوں سماعت کی کس منزل پہ آپ پہنچے، مودت کے کس موج میں آپ موج زن ہیں. محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. یکم ربیع الاول کا سورج تنزیہ انداز میں طلوع ہوا. جن لفظوں سے محبت و توجہ رکھیں، جبرن داد رہنا مجھے نہیں آتا. یکم ربیع الاول کا سورج تنزیہ انداز میں طلوع ہوا. سورج کی پہلی شعاع نے علی کے چہرے کا طواف کا آغاز کیا. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. مالک اشتر جی وارث سے ممبر ہماری سواری لو. مالک اشتر سواری آیا تو زندگی میں نہیں بولا دیکھے مجھے. علی جلال میں اٹھے، کائنات ہمدن گوش ہوئی، کائنات کی نظریں علی پر جم گئی. علی جلال کے عالم میں سواری کی طرف چلے. علی نے جلال میں پہلا قدم اٹھایا، ارض و سما میں زلزلہ آیا. علی نے دوسرا کائنات کا سر چکرایا. علی نے تیسرا آیا تسلیس پرستوں پہ قیامت. علی نے چوتھا قدم علی کی زیارت اسمان. علی نے 5واں قدم اٹھایا، پنجے تک سمٹ کے علی بادشاہ کی آنکھوں میں آئی. علی آپ رکاب میں آیا یا قرآن نے آپ پڑھا. قرآن نے نوکری ہو گئی، صلہ مل گیا. بھائیوں نے بھی دعا کر دی، بابا جی نے بھی دعا دے دی. بس یہی چاہیے تھا. علی کا دایاں پاؤں رکاب میں آیا، قرآن نے الحمد پڑھا. علی زین پہ آئے، قرآن نے یاسین کا نذرانہ پیش کیا. بایاں پاؤں رکاب میں رکھا یا قرآن نے والناس پڑھ کے علی پہ دم کیا. علی کا رہبر چلتا ہوا ٹہلتا ہوا فوج کے قریب آیا. حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، جنت کا ماحول ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھے دیکھے مجھے، دل بولے تو پھر بولنا ہے. علی فوج کے قریب آئے. صفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی بادشاہ کے 11 بیٹے بنفس نفیس شامل تھے. 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد انفیہ، 18 سال کا عون بن علی، صرف 11 سال کا ام البنین کے دودھ اور علی کے خون کی مشترکہ تاثیر عباس. فوج کے قریب علی آئے. جس نے اب تک نہیں سنا کوئی شکوہ نہیں. یہ فکرہ ضائع ہوا کہ موسیٰ کو دکھ ہوگا. کل تک داد دو فکرے کی قیمت نہیں. علی نے دشمن کے لشکر کو دیکھا، پھر اپنی فوج کو دیکھا، پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا، پھر اپنے بیٹوں کو دیکھا. پتہ نہیں علی کو کیا خیال آیا. علی کا چہرہ سرخ ہوا. جلال آمیز لہجے میں اللہ کے جلال نے کہا، آج میرا دل ہے، آج میری منشا، آج میرا ارادہ کہ دشمن کے 1,48,000 کے لشکر پر پہلا حملہ میں خود نہیں، میرا کوئی بیٹا کر کے دنیا کو بتائے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. علی بڑا ہو یا چھوٹا، راضی ہوں، چھوڑ دیا. علی بڑا ہو یا چھوٹا، علی علی ہوتا ہے.
कौन लिखेगा ऐसे अदबी फिक्रे। इमाम हसन और इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा हमें भेज। पेशानियां चूम कर मुस्कुरा के फरमाया, तुम मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे को बुलाया। मोहम्मद हनफी इजाजत नहीं मिली, औन बिन अली इजाजत नहीं मिली, जाफर बिन अली इजाजत नहीं मिली, दूर खड़े हुए 11 साल के अब्बास 3 दिन के भूख के अंदाज में अंगड़ाई ली। लफ्सी होते हैं ना सोजी ना सुर, लफ्सी। 11 साल के अब्बास ने 3 दिन के भूखे शेर के अंदाज में अंगड़ाई ली। आहिस्ता आहिस्ता चल दो, बाबा के करीब आया, कदमों पे सर रख के, बाबा अगर दुनिया को बताना है अली बड़ा हो या छोटा, या अली ये थक जाए मेरा जिम्मा नहीं है, फिर मुझे मैदान भेज। सर से पांव तक 3 मरतबा देखा, वह सारे तरीके मैंने अभी नेजा कब कैसे, हाल कब कैसे सजानी, कैसे चलानी, तजर्बा तो है नहीं, लड़ा आपने सही तरीके से बता। अकेले ने अपने दल को पर मुकम्मल जलाल में देखा। वाह या अली तेरे क्या कहने। अब्बास को करीब बुलाया, पेशानी चूमी, मालिक अश्तर जी वारिस मिंबर, तैयार कराओ मेरे बेटे को। 2 जुमले मिंबर छोड़ दिया, हो सकता है मसाहब ना पड़े। अब्बास को करीब बुलाया, मालिक अश्तर मेरे बेटे को तैयार करो। मुकद्दर देखिए गाजी का। इमाम हसन ने खोद सर पे रखा, हुसैन बादशाह ने जीरा पहनाई, मोहम्मद हनफिया ने कमर बांध बांधा, औन बिन अली ने नालैन पहनाए। अब्बास सज के तैयार हुआ, या बड़े अली ने छोटे अली को जीन पर बिठाया। दुआ करनी। बड़े अली ने छोटे अली को 2 लफ्जों के लिए पूरी मेहनत की है, जो जाया होगा तो दुख होगा। बड़े अली ने छोटे अली को जीन पर बिठाया। अब्बास जाने लगे, बुलाया, तू जा रहा है पहली बार, जानता है हमला कैसे करना है। ये पूरा पिंडाल उठ के खड़ा हो जाए ना, फिक्र की कीमत नहीं। बाबा जी ये मिंबर पे कसम दे रहा हूं, पूरा पिंडाल उठ के खड़ा हो जाए, फिक्र की कीमत नहीं। जितना बोलेंगे दुआएं कर सकता हूं। मालूम है लड़ना कैसे है। बाबा तेरा बेटा हूं, जानता सब कुछ, लेकिन अगर आप बताएंगे महसूस होगा कुरान से कुरान सुना। जागिएगा बाजार वालों, कुरान से कुरान सुना। कुर्बान जाऊं ऐसे फिक्रे पता नहीं कहां से नाज़िल होते। अच्छा बात, फिर 4 बातें ना भूलना। बाबा कौन सी? मैदान में पहुंच के मुट्ठियां भींच लेना, दांतों पे दांत जमा लेना, चेहरे पे जलाल जाहिर रहे, परेशानी के आसार कहीं नुमाया ना हो। हमला यूं जैसे शेर शिकार पे जाता है, मैमना में तलवार चले, मैसरा उलट जाए, पहला कत्ल हो, आखिरी भागता हुआ नजर आए। पहला कत्ल हो, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती हुई जुबानों पे मौला रहमत नाज़िल फरमाए। मैमना पर हमला करना छोड़ दिया, मिंबर सलाम करने लगा। मैमना पर हमला, मैसरा उलट जाए, पहला कत्ल हो। ये अली की लड़ाई का अंदाज होता था। पहला कत्ल हो, आखिरी बाबा तामील होगी। फिर चला, फिर बुलाया। मौला का वास्ता देखिएगा मुझे, मवद्दत के आप किसी खास मंजिल पे हैं, पता नहीं नारा कहां तक पहुंचेगा। करीब आया बेटा, अब्बास तो जानता है मेरा लश्कर प्यासा है, दुश्मन का पानी पे कब्जा है। जी बाबा मालूम है, कुछ बता सकता है कितनी देर में आएगा? अच्छा को यार अली का वास्ता, कुछ बता सकता है कितनी देर में आएगा? बाबा मैं जा रहा हूं पहली मर्तबा, मैं हूं तेरा जलाल, मैं हूं तेरा जज्बा, मैं हूं तेरा जानशीन, मैं हूं तेरा जोश, मैं हूं तेरा गुस्सा, मैं हूं तेरी शुजाअत। बाबा मुझे नहीं मालूम कि दुश्मन कितनी देर तक संभलेगा, मैं कितनी देर तक वार करूंगा,
کتنا ٹائم لگ جائے گا. ایک وعدہ تیرا بیٹا کر کے جا رہا ہے, میدان میں پہنچ کے تلوار نکالوں گا, نیام سے دشمن میری زد میں آئیں گے. یہ وعدہ ہے تیرے بیٹے عباس کا. تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ پہلا سر کاٹنے کے بعد آخری تک اتنی جلدی پہنچوں گا کہ دونوں سر ایک ساتھ زمین پہ آئیں. کیا کہنے, کیا کہنے. بچھاؤ فرش رضا میں ضرور آؤں گی, ہر ایک غم سے بچو حسین حسین.